دیکھیے بر عظیم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کی زیر قیادت۔ یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے، یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل ہی نہیں، لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا۔ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے۔ پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت ہی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہے ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہمہ کی تصورات تھے۔ پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام، عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ جو ہے، قاضی بھی ہوتے تھے، چاہے مسلمانوں کی حکومت تھی، نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی، قانون تو اسلامی نافذ تھا، شریعت تو نافذ تھی، تو قاضی چاہیے تھے، میجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے۔ اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے۔ ہندوستان میں حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کیا بلکہ ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں۔ انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند میں۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور دو افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، ولایت، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، دو ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ دو پٹھان، دو افغان، قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کرنے۔ بہرحال حدیث کا، اور پھر دوسرے انہوں نے الفوز الکبیر کتاب لکھی، جسے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں۔ شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی۔ اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا۔ اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز اردو میں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی ترجمہ۔ اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد، اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الہاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا۔ اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے، یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا، سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، بس غرق ہو گیا۔ یہ ساری توجیحات، فرشتے کوئی نہیں، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیر خواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، دینی اعتبار سے سخت گمراہ تھا۔ اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے۔ پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی۔ اتنی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا،
محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے۔ اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے۔ اہل حدیث نے لکھی، مولانا سلام اللہ امرتسری نے لکھی، مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن لکھی، مفتی ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی، تفسیروں کا سیلاب۔ پھر دوسری طرف جو